سامعین عزیز وقار، یہ ایک دو اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ 24 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد مکی محلہ باغبان پورہ جلجیم میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اور ان کے علاوہ ثناخان رسول جناب حافظ محمد داؤد اشرف صاحب ملتان سے اور محمد عامر رفیق قاضی صاحب روہیلہ والی سے 24 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد مکی محلہ باغبان پورہ جلجیم۔ اس طرح ایک دوسرا اعلان ہے، 5 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء جامع مسجد اقصی جلجیم میں ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطیب اسلام شہباز خطابت حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب فیصل آباد والے اور ان کے علاوہ ثناخان رسول جناب امین چکیروی برادران صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ 5 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء دیگر حضرات بھی یہاں تشریف لائیں گے۔ 27 ستمبر بروز بدھ بعد نماز ظہر بستی بٹھا والی نزد گلگدائے شاہ خطیب اسلام حضرت مولانا ناصر نواز صاحب کہروڑ پکا والے، حضرت مولانا محمد اکمل عثمانی صاحب اور دیگر حضرات تشریف لائیں گے۔ 27 ستمبر بروز بدھ بعد نماز ظہر۔ استاد محترم حضرت مولانا حسین احمد طارق صاحب تشریف فرما ہے مجمع میں۔ مولانا اکمل عثمانی صاحب کی طرف سے خدمت میں عرض ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا حسین احمد طارق صاحب مجمع میں تشریف فرما ہے، مہربانی فرمائیں اسٹیج پر تشریف لائیں، ہماری سرپرستی فرمائیں۔ سامعین مکرم، اب آپ حضرات کے سامنے ہماری اس محفل کے روح رواں، ہماری اس محفل کے دلہا خطیب مقتدا، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دینے لگا ہوں۔ آپ حضرات ذرا بیدار ہوئیے، اپنے جذبوں کا اظہار کیجئے۔ اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے۔ قاضی صاحب کے سامنے شعر پڑھنا یوں سمجھیے کہ سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے۔ قاضی صاحب خود صاحب سخن ہے۔ اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے۔ زبان سلامت ہے، اللہ نے گویائی کی طاقت بھی دی ہے تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے۔ گل سارے صحابہ ہیں، گلدان محمد ہیں۔ گل سارے صحابہ ہیں، گلدان محمد ہیں۔ ہر پھول کے چہرے کی مسکان محمد ہیں۔ میرے انہی اشعار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام فاضل ابن دیوبند پروفیسر حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم۔ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر! جناب حضرت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر! والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ قابل سب تعظیم حضرات علماء کرام، جلا جیم میلسی مضافات سے تشریف لائے ہوئے غیور خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس باوقار پروگرام کے لیے خطیب ذیشان مولانا قاری محمد اکمل عثمانی دامت فیوزہم انہوں نے دعوت دی۔ عزیزم قاری عزیز الرحمن انہوں نے ترغیب دلائی، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل یقیناً آپ بیانات بھی سماعت فرما چکے اور ترنم میں حضرت شاہ جی سے کلام بھی آپ نے سن لیا۔ کچھ موسم کا حبس ہے اور کچھ جان بوجھ کر آپ نے حبس بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے محبت سے پروگرام ترتیب دیا، سجایا، اللہ ان کے سجانے کو قبول فرمائے۔ اشتہار پر عنوان بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ان دونوں کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید سے دو مختلف مقامات سے ایک ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اگر آپ کا ذوق رہا میرے ساتھ سماعت فرمانے کا تو میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت میں ضائع نہ کروں اور آپ کی خدمت میں اسی موضوع اور مہینے کی مناسبت سے کچھ بات پیش کروں۔ ربیع الاول میں عموماً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے میلاد، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ہر ایک کرنے والا اپنے ذوق کے مطابق کیا کرتا ہے۔ میں بھی کبھی کبھی اسے اپنے انداز میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا۔ تو تھوڑے سے سننے والے بندے اگر سامنے آ جائیں نا، جہاں یہ موبائل بیٹھے ہیں تو موبائل مجھے سن رہے ہیں نا، بندے تو نہیں سن رہے۔ یہ تو اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ سٹینڈ بن گئے موبائلوں کا۔ آپ محبت سے ذرا سن لیں، مجھے کچھ سنا دیں، میں کچھ آپ کو سناؤں گا۔ میرے سامنے غصے سے بیٹھیں گے تو میں کیا سناؤں گا، تو بھول جاؤں گا۔ ایک بندہ سفر کر کے آیا ہو، گرمی بھی ہو، اس کے سامنے اگر آپ غصے سے بیٹھیں گے تو مجھے تو بات بھول جائے گی کہ میں نے کیا سنانی ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ جی؟ خوش بیٹھے ہیں نا؟ بل زیادہ ہے جی؟ ہمارے ہاں بھی یہی آیا ہے جیسے آپ کے ہاں آیا۔ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی جی، ہمارے ہاں بھی بڑھی ہے۔ یہ تو ہم سبھی متاثرین میں سے ہیں نا۔
تو اس لیے تھوڑا سا میرے ساتھ کو مسکرا کے چلیے تاکہ میں اللہ کرے اس بات پر بھی پہنچ جاؤں، بات لے کر آ جاؤں کہ بل کو کم کیسے کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ حیرانگی سے مجھے دیکھتے رہیں گے کہ یہ آیا کیوں ہے تو میں تو نہیں کچھ سنا سکوں گا، میں تو بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں۔ تھوڑا سا اسے کچھ ڈیلے تھوڑا سا دے دیں، بالکل ہی آپ نے۔ وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، روشن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونو مکان آ گیا ہے، عراق سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ جمال مولا سبحان اللہ۔ مینو پہلے ہی دس دو میں کنیاں کو منتاں کرنی ہے، میں تاکہ پہلے وہ بھی کو اپنا حساب لا لانا۔ پنجابی سمجھ آتی ہے میں؟ جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، صرف زور تے بولو گے تو پھر تے نہیں کم چلنا، صرف شیر تے بولو گے تو پھر بھی کم نہیں چلنا۔ جمال مولا، جمال مولا، میں کہ جملہ ابتدا وچ تواڈے حوالے کراں۔ جمال مولا، علماء بھی یقیناً تشریف فرما ہوں گے، صاحبان علم بھی ہیں اور بھی مختلف طبقوں سے، تاجر برادری بھی ہے۔ جمال مولا، جمال مولا، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بعض بندے دور سے بڑے، میرے نال بولو گے تو میں گل کروں حضرت صرف تکنا نہیں، منو ڈر لگتا جی صرف تکنا۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں۔ چلیے وہی آ رہا ہے، بیٹا رہنے دیں، سارا ردم ٹوٹ جائے گا، چھوڑ دیں، ادھر ہی چھوڑ دیں، لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، دائیں بائیں کو کام ہو رہا ہوتا ہے، چھوڑ دیں، صرف سنیے مجھے، اور ہو سکے تو اظہار کر دیجئے گا کہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے، تاکہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، آپ کے حوالے کچھ بات کر کے جاؤں۔ بعض بندے دور سے بڑے، یہ جو سوشل میڈیا پہ جوان نہیں بیٹھا ہوتا اسے زیادہ لطف آئے گا میرے اس جملے سے، انہوں نے ڈی پی بڑی سونی لگائی ہوتی ہے۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نیڑے جائے تو کہتا ہے میں معافی چاہتا، مغالطہ ہو گیا،
میں کچھ اور سمجھا سی تو شے کوئی اور نکلی ہے. اج کل یہ سوشل میڈیا دا ڈرامے نے اور ایسے ڈرامے ہو بھی رہے نے کہ دوستیاں ہو جاندیاں نے, کچھ ٹر جاندے نے باہر تے کچھ. اگلے دنوں لاہور میں ایسا واقعہ ہوا, وہ کہیں چیٹ ہو گئی, لڑکا ادھر کا تھا, لڑکی کہیں اور کسی ملک کی. وہ ڈی پی تو بڑی تصویر سونی لگائی ہوئی ہوتی ہے نا, اس نے اب سمجھا کہ وہ دوشیزہ ہے, بڑی ہلکی پھلکی سی ہے, ابھی آ جائے گی اور پھر مجھے لے کے چلی جائے گی. وہ دوشیزہ سمجھ رہا تھا. وہ جب سامنے دروازے کے خاتون آیا نا تو یہ لڑکا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. بعض بندے دور سے بڑے, میں گل سنانی نہیں ہے, میں جیسے بولی تھی سنانی. بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا. اچھا اسے میں یوں کنورٹ کرتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. یار باتیں بھی اچھی کرتا ہے, حلیہ بھی بڑا اچھا بنا رکھا ہے, کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں, کیوں نہ لین دین کر لیں, کیوں نہ مل کے کاروبار کر لیں. پھر بندہ کناں نو ہاتھ لا کے واپس آندا. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں. میں صرف سنی سے مخاطب ہوں, سنی میرا جملہ سن لے, چپ نہیں رہے گا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. ارے کائنات والو, میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. لطف نہیں آیا منو, لطف نہیں آیا. جڑا بول سکتا ہے وہ بولے, جڑا ہے ہی گونگا میں انہوں کی کہنا بھی تم بول. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر, میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اللہ صرف سنیے, صرف سنیے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو. اور یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا, آواز صرف دیجیے, آواز کھولیے اس کی. میں نے جملہ یوں ہی نہیں کہہ دیا. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو سامنے بیٹھ کے دیکھا, منبر کے سامنے ہو کے دیکھا, مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا. ارے کیا کہنے, میرے آقا کو جنہوں نے دور سے دیکھا, میرے آقا کو جنہوں نے دور سے دیکھا, انہوں نے 14 صدیاں بعد. یقین جانو میں اب ایکو نہیں, یہاں پہ اب ایکو نہیں چاہیے, یہاں پہ صرف آواز کھول لیں. میں یقین جانو مجھے صرف سن لیں. یہ جو موبائل کو دیکھتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, میں نے آج تک ہواؤں سے باتیں نہیں کی. حاضری مقصد تھی, حاضری ہو گئی. میں نہیں باتیں کر سکتا ہوں, میری جینیون مجبوری ہے, میری کمزوری ہے. میں نہیں کر سکتا بات, سچی بات ہے. مجھ سے بات ہوتی ہی نہیں, مجھے بات ہی بھول جائے گی. میں نے کرنی کیا, دعا کر لیں, دعا کر لیں. دعا کر لیتے ہیں. اچھا آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے, 3 سامنے بندے بٹھا کے آپ ان سے بات کر رہے ہیں, انہیں کوئی قصہ سنانے لگے, وہ گاؤں پر ٹکن لگ پاؤں, تھی سنانے رہو گے کہ منو کی سمجھا گے, منو کی سمجھے جائے. میں بجلی تے چلتا ہوں, میرا سوچ تھی لائے تک میں شروع ہو جانا. تو تھوڑا سا محفل کے آداب بنائیے. محفل انہوں نے سجا دی, عثمانی صاحب نے, اہتمام ہو گیا, خرچے بھی ہو گئے, میں بھی لمبا سفر کر کے آ گیا, آپ بھی تشریف لے آئے. اب میں سناؤں گا آپ کو, آپ اس کا فیڈ بیک مجھے کچھ دیں گے کہ بات ہمارے پلے پڑ گئی ہے, پھر میں اس بات کو چھوڑ کر اگلی بات پہ پہنچ جاؤں گا. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دائیں بھائی کیا
دیکھنا ادھر ادھر کیا دیکھنا، کچھ بھی نہ کریں، آپ یہ پیسے بھی نہ دیجیے مجھے، صرف مجھے سن لیجیے، اللہ آپ سے راضی رہے۔ اب لیکن مجھے بات بھول گئی، درود شریف پڑھیے ایک دفعہ واپس۔ جلدی ہے تو پہلے ایک دفعہ گھروں جو ہوا وہ میں بہننا، میں انتظار کرتا تھوڑا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، سارے نہ بولے، صرف سنی بولے، اور سنی بھی وہ بولے جو اوپر سے بھی سنی ہو اندر سے بھی سنی۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے۔ دور سے دیکھنے والوں نے بھی مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، نزدیک سے دیکھنے والوں نے بھی مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ سنیے گا، جنہوں نے دور سے دیکھا 14 صدیاں بعد دیکھا، آج کے زمانے میں دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا، آج کے دور میں دیکھنے والے نے، لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جو سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہے، جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی توجہ، کبھی یہود میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، مسجد میں بیٹھ کے دیکھا، پہلی شب میں بیٹھ کے دیکھا۔ لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، عائشہ کے، جنہوں نے مصطفیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات والیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان امی عائشہ، عفت امی عائشہ، میرے تکبیر، جمال مولا، جمال مولا۔ وہ مالشی منگاما تو اڈے آسے، جمال مولا، کمال تعالی۔ اے ہوں حضرات میرے کول بیٹھے ہوندے تو منو کی تکلیف سی ادھر جا کے دیکھیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تاج، میرے آقا کا حسن۔ اما عائشہ فرمانی نے لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات والیو تسی سمجھے سورج چوکھا چمکدا ہے، اے تے چمکدا ہی نہیں جیڑا میرا محمد چمکدا ہے۔ لنا شمسن وللآفاق شمسی، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھور ہوئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنے آئے بال کوئی نہیں۔ فلک دا چمتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ سبحان اللہ۔ اے شب جمعہ والے ساتھی بھی بولن سبحان اللہ۔ تجھے کی سمجھتے منو نہیں پتہ لگتا کیڑا بندہ کیڑے محکمے دا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے،
میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. کیسا میرے آقا کا حسن، کیا میرے آقا کا جمال، کیا میرے. ایک ہے ابو بکر دیکھے اور اس انداز میں گودی میں رکھ کر، دو ہی ہیں جنہوں نے دیکھا، یا صدیق نے دیکھا یا صدیقہ نے دیکھا. باقیوں نے تو سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے گودی میں چہرہ رکھ کے دیکھا. وہ دہا کا مکھڑا گودی میں رکھ کے، یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں بیٹھ کے صدیقہ نے دیکھا. اچھا میں ایک بڑی ذمہ داری سے جملہ بولنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں بولنے لگا ہوں، اور بڑی توجہ سے سننا. ایک ہے کہ میرے آقا کا حسن ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے، عبد الرحمن دیکھے، عائشہ دیکھے، فاطمہ دیکھے، حسن دیکھے، حسین دیکھے. توجہ، قاضی کا جملہ دھیان سے سننا. میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. اے جڑے حیران ہو رہے ہیں نا میرے جملے دے، او سبحان اللہ، پہلے کو وہ میں مطلب بعد ہی دسوں. آج میں تمہیں تقریر زبردستی سنا کے جانا، منو آج غصہ آیا تو اڈے بہن کو. انہوں نے محنت کی ہے، سجائے تسی آ بھی گئے ہو، بڑھیاں گھر انتظار پہ کر دیا نے، بلکہ وہ کہنیاں پہ ہونی ہیں پتہ نہیں گئے کدھر نے. سانو تو یہ دس کے کہنے جلسے دے گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ٹر گئے. سبحان اللہ. ناراض نہیں بیٹھے میرے ناتھ؟ ناراض بیٹھو گے تو 2 گھنٹے کریں گے. غصہ ہے صاحبان. توجہ، رب خود دیکھے. اب سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے رب نہیں دیکھ رہا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ تو نے یہ جو کہہ دیا کہ حضور کا چہرہ رب دیکھے، تو اس میں ہم سبحان اللہ کیوں کہیں وہ کون سی چیز ہے جہاں رب کی نظر نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بالکل. سدرۃ المنتہا میں ہے کوئی چیز، یا تحت الثری میں ہے کوئی چیز، زمین کی تہوں میں ہے کوئی چیز؟ ہم سے اوجل ہے، رب سے اوجل تو نہیں ہے. رب سے اوجل تو نہیں ہے. حضور کا چہرہ ہے. قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے سنبھالنا. رب دیکھے، ہاں اللہ فرماتے محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا، ارا یرا نرا. محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. تاجدار مدینہ، تاجدار مدینہ. نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا، میں آپ پہ لامان گا. سبحان اللہ. اور رات 12:15 ہیں، کچھ معمولی گالتا نہیں نا. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے، جمال مولا. میں تے اگلے لفظ سے پڑھنا چاہیے لیکن تسی منو اتنی جی کھلوائے. جمال مولا، جمال مولا. ولادت ربیع الاول میں حضور کی پیدائش. جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ. جمال مولا.
سبحان اللہ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ اجازت ہوئے تو میں اس ایک مصرے نو ذرا کھولا۔ نبوت کا تالا۔ اگر اجازت دو تو میں تھوڑی تقریر بھی کر لوں گا، صرف شعر ہی پڑھا۔ شکر الحمدللہ۔ توجہ رکھنا، سب کی توجہ ہے میری جان؟ میرے تو پہلا بھی ایویں بیٹھے ہو سو یا زیادہ خوش ہو بیٹھے ہو؟ مان جاؤ بھی 12 بج گئے، زیادہ خوش بیٹھے سو میرے کو؟ پھر میں آ کے تمہیں پریشان کیا تو میں ٹر جانا۔ صاحبان، اس میں محفل میں نئے ساتھی بھی یقیناً تشریف فرما ہیں اور سفید ریش بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوئی ہیں۔ طالب علم سے 2 جملے سنیے۔ ختم نبوت پر میں ایک لفظ بولنے لگا، تسی چپ کرو، سبحان اللہ، میں آپ کرنا۔ ختم نبوت پر ایک ہے کہ میں دلیل دوں۔ توجہ سے جملے سننا، توجہ سے۔ نیند آئی بھی ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے ذرا سائٹ پہ رکھیے، میسج آ رہا ہے کہ انہوں کو وہ ذرا 2 منٹ صبر کر۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی مولوی دلیل دے، عثمانی صاحب دلیل دیں، کوئی خطیب دلیل دے، مبلغ دلیل دے، واعظ دلیل دے، مدرس دلیل دے۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے۔ کون دلیل دے؟ ختم نبوت پر کون دلیل دے؟ اب رب کا اسلوب دیکھیے ذرا بات کرنے کا، سب کو شاید بات میری سمجھ نہ آئے۔ رب کے بات کہنے کا ذرا طریقہ دیکھیے، انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے۔ اللہ دلیل ختم نبوت پر دینے لگے ہیں، اور دلیل شروع کہاں سے اللہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ بے شک، بڑی مہربانی مدری سمجھ ڈالے۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ ناراض ہو گئے؟ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب اللہ ختم نبوت پر دلیل دینے لگے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل ہے تو محبوب کی اولاد ہوتی ہی نہ۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ جواب دیتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد۔ یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، میرا محبوب کسی میں سے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کے والدین بھی مشہور کر دیے، محبوب کی اولاد بھی مشہور کر دی، تاکہ پتہ چلتا رہے میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں، یہ عابد ہے، میں مسجود ہوں، ساجد ہے۔ اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، بڑی ہو جاتے، اگر بیٹے ابراہیم بڑے ہو جاتے، جناب قاسم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ محبوب کی اولاد تو ہے۔ اللہ ایک دفعہ درود شریف ذرا پڑھیے۔ آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ محبوب کی اولاد تو ہے لیکن یہ نبی نہیں، تو ہم نے پھر بھی بات کو ماننا تھا۔
کیا خیال ہے, ماننا تو یا نہیں ماننا؟ یہ کیوں فرمایا کہ محبوب کا کوئی بالغ بچہ نہیں, بالغ مرد کے ابا نہیں؟ اس لیے کہ جو پہلے نبی آتے رہے ان میں سے اکثریت ایسے جن کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم نبی, بیٹا شیش نبی. حضرت ابراہیم نبی, بیٹا اسحاق نبی. حضرت اسحاق نبی, بیٹا یعقوب نبی. حضرت یعقوب نبی, بیٹا یوسف نبی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, باپ بیٹا نبی. تو اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کا بیٹا ہو اور لوگ سمجھے بیٹا بھی نبی, کیونکہ پہلے نبیوں کے بیٹے بھی نبی. لیکن اللہ اگر بیٹا بڑا ہو جاتا, آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن نبی, ہم نے تو بات کو ماننا تھا نا, کہ نہیں ماننا تھا. اب یہاں پر ایک بات کو سمجھیے, اسے میں کیوں بار بار زور دے رہا ہوں کہ خدا را میری اس بات کو سمجھیے. شعر پہلے سے آپ کے موبائلوں میں موجود ہیں, مجھے حفظ ہیں شعر پڑھنا میرے لیے آسان ہے, بات سمجھانا میرے لیے مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں خدا را میری جانب توجہ دیجئے, خدا را میری جانب دیکھیے. ایک عالم ادھر کھڑا ہو, ایک عالم ادھر کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا ہو, اس عالم کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا ہو, اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہو, اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں, فضیلت کس کی ہوئی جی؟ جس کا بیٹا بھی. ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, ایک خطیب ادھر کھڑا ہے, اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے, اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا ہے, اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے, اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے, اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے, اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں, فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا. اب دو ہی صورتیں تھیں, اب دو ہی صورتیں تھیں, یا بیٹا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. بیٹا جو بڑا ہو جاتا دو ہی صورتیں تھیں, یا بیٹا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اگر بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر چپ رہ کے ذرا دکھانا اس جملے پر کسے سمجھ آئے, اگر بیٹا نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے, میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی افضلیت پہ فرق آتا. محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, محبوب کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں نبیوں کے سامنے محبوب کی افضلیت پہ فرق آتا. میں گوارا نہیں کر سکا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آئے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. یقین جانو جتنی اوکھی میں نے گل سمجھائی ہے میں جانوں, زبردستی توجہ کی ایسے ہی ہے نا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ دعا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اجازت ہوئے تو تھوڑے ذہن تے تھوڑا جا زور اور پالا. یہ گل میری سمجھ آئی ہے, بزرگوں تے سمجھ آئی ہوئے گی, سمجھ آئی ہے کو نہیں آئی؟ اجازت ہوئے تو تھوڑا زور اور پالا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے.
کسی بالغ کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا، لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں۔ لیکن پتہ کہاں لگتا ہے؟ بندہ کسی نے کہے تیرا کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو پریشان نہیں ہونا۔ اچھے تھے لیکن سمجھ آ رہے، انہیں میری گل سمجھ آ رہی؟ لیکن کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پر کو اب شریکی میں کیا کہتے ہیں؟ بھلا یار بولو مجھے کچھ شریکی سکھا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو پریشان نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے کوئی اور صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کو اگر اردو گرامر میں بھی لے کے آؤ تب بھی لیکن یہاں پہ نہیں لگتا، لیکن اللہ نے کیوں لگایا؟ اجازت ہوئے تو سناما، نہیں تو شعر سناما۔ شعر سناما جی، اجازت ہوئے تو سناما۔ یہ ششو پانچ پہ گئے بولو، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں۔ اردو گرامر پہ آ جاؤ تب بھی نہیں لگتا۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اب سنیے، عورت کے دل میں ممتا ہوتی ہے، لیکن یہ ممتا ہر عورت کے پاس نہیں ہوتی، اس کے دل میں ہوتی ہے جو صاحب، جو اولاد والی ہے۔ ماں ہو اس عورت کے دل میں ممتا ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے اور اولاد والی پریشان ہو بچے کے حوالے سے، تو کوئی عورت اور اسے دلاسا دے، چھڑ پرے رہن دے، جس کی اولاد نہ ہو، تو یہ اسے کہتی ہے تنو کی پتا تیری اولاد سے نہیں۔ میں کدھر بہ کے گل کر رہے ہاں، تو ہاں نہ ہوتے کیتی کرو، ایویں ہی ہے نا، ایویں ہی گل ہے نا۔ ماں کی ممتا ہوتی ہے، باپ کے دل میں شفقت ہوتی ہے، اور یہ شفقت ہر مرد کے سینے میں نہیں ہوتی، یہ اس کے سینے میں ہوتی ہے جو باپ ہو، اس کی اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے۔ اچھا اولاد نابالغ ہے پھر بھی شفقت ہے، لیکن اس وقت اولاد کی شفقت انتہائی عروج کو پہنچتی ہے جب بالغ ہو جائے بچہ کہ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا جو نہیں، تو اب کسی کے دل میں یہ دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اب پھر حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے فرمایا کہ ساری کائنات کے بعد ان کی شفقت اکٹھی کر لو، رسول کی شفقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میری بات سمجھ آئیے نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، کیوں اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، عرفہ بنا کر بھیجا ہے، بالا بنا کر بھیجا ہے، اولا بنا کر بھیجا ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی شانی نہیں ہے، وہ جگش نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش باسر کا رکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا، پھولی بچکی ہوئے ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جب سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا، کوئی نبی نہ
قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ مدنی ساؤنڈ زندہ باد، بلا آگیا، اب قیامت تلک ہے۔ بولو سنی بولے، اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی، کوئی اور نبی۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، جتنے نبی آئے، تشریف فرما ہو چلے گئے ہو، منو نال لے کے جاوے ہو، جتنے نبی آئے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں سادہ سے لوگوں کے لیے، بڑے لوگوں کے حوالے اور بات کرنی تھی، کچھ کی، کچھ رہنے دیتا ہوں پھر کبھی صحیح، کہ سادہ سے لوگوں کے حوالے ایک بات کرنے لگو۔ جتنے نبی تشریف لائے، ہر نبی کا نام تو تھا نہ کہ کوئی نہیں تھا، جتنے نبی آئے، نشانی بتانے لگا ہوں، ہر نبی کا نام مفرد، کسی کا نام مرکب نہیں، اوکھی گل ہوگی، مفرد، ایک لفظ، اڑتے ایم اے کرو، حضرت صرف حضرت 10 منٹ، میں دعا کرانے لگا، دعا کرا 10 منٹ انتظار کرو، چلے ہیں۔ نہ ناراض ہو، نہ ناراض ہو، ناراض ہو، آج کل ویسے ہی ہر بندہ غصے میں، ہر نبی کا نام مفرد، کیا مفرد یعنی کہ ایک لفظ، کیا میں نے بولا؟ مرکب کہتے ہیں کئی لفظوں کا جو مجموعہ ہو، کسی نبی کا نام مرکب نہیں، میں عام بندے کو نشانی سمجھا رہا ہوں، کسی نبی کا نام مرکب، کیا مفرد، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، ذوالکفل، محمد۔ یہ جس بے ایمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تو مرکب تھا، مرزا غلام مرکب، نام مرکب، اور خود بھی پتہ نہیں کتنوں کا مرکب۔ میرے آقا کا نام مفرد، سنی بولے، سنی بولے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، رہدار رہبر محمد، راکب بحربر محمد، متکشیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المظلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر انتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب
عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ صلی اللہ اصلی پڑھ لو، صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، چاند سے زیادہ شگفتہ محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، صلی اللہ۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اس پیار بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، بول گئے ہو میری گل؟ بھوک سے نہیں لگی؟ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں، اور صرف یہ کہا نہیں انہوں نے کہ آقا جیسا کوئی نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہنے پہ اکتفا نہیں کیا، اسی کو کافی نہیں سمجھا کہ بس حضور جیسا کوئی نہیں۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن قربان کر دیا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن قربان کر دیا۔ اور صاحبان، جلہ جیم والو، میلسی والو، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں، جنہوں نے دور سے دیکھا، دور سے، آج کی بات کرنے لگا ہوں، اس صدی کی بات کرنے لگا ہوں، ماضی قریب کی بات کرنے لگا ہوں، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ گھر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دوا پلا رہے ہیں اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ابھی جان نکلنے والی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، واللہ غلام غوث ہزاروی باہر نکلے، دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں حضرت ہمارے علاقے میں ایک گستاخ رسول گھس آیا ہے، ایک قادیانی گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان برباد کر رہا ہے۔ حضرت جو اپنے بیمار بیٹے کو، اکلوتا بیٹا، اسے دوا پلا رہے تھے، حضرت نے دوا پلانا چھوڑی، اپنی بیگ میں کتابیں رکھنا شروع کر دی۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں جانے لگے؟ کہا ایک ضروری کام جانے لگا۔ بیٹا بیمار ہے، کہا اللہ بارش ہے، ضروری کام ہے، بیٹے سے زیادہ اہم کام ہے۔ باہر نکلے، ویگن پر، بس پر پاؤں رکھا، پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، میں آپ کو گپ نہیں سنا رہا، پیچھے سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا بیٹا انتقال کر گیا، بیٹا فوت ہو گیا۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا اسے نہلاؤ، کفناؤ، دفنا دو، جنازہ پڑھ دو۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور کی عزت کا تحفظ کرنا فرض ہے۔ تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت،
देखा। आप मुझे सुन रहे हैं जल्ला जी वालों? जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने तन मन धन कुर्बान कैसे किया। जेल में पहुंचा वकील, और वकील जेल में पहुंच के कहता है, गाजी तू सिर्फ इतना कह दे कि जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। हाय हाय हाय। तो सिर्फ इतना कह दे कि जब मैंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था, मैं होश में नहीं था। तूने ये बयान देना है, आगे मेरा काम है, मैं तुझे बाइज्जत बरी करा दूंगा। गाजी इल्मुद्दीन तड़प के कहता है, क्या कह दूं कि मैं होश में नहीं था? यही तो मेरी जिंदगी में एक लम्हा था जब मैं होश में था। जिन्होंने मेरे आका को दूर से और जिन्होंने नजदीक से देखा, नजदीक से देखा, मैं जिम्मेदारी से लफ्ज बोल रहा हूं, एक हाथ इधर बांधा गया, दूसरा हाथ इधर बांधा गया, पांव एक इधर बांधा गया, दूसरा पांव इधर बांधा गया, और पांव जमीन से उठे हुए दीवार के साथ यूं चिपका हुआ, हाथ अलग समत पर, पांव अलग समत पर, सिर्फ बांधे हुए नहीं, फिर हथेलियों पर कील ठोके गए, मीखे गाड़ी गई, सारा वजूद लहूलुहान है, सीना छलनी है, गोश्त जुदा है, हड्डियां सीने की बाहर निकली हुई हैं, गर्दन लहूलुहान है, यूं एक जानिब लटकी हुई है गर्दन, अभी जान गई के गई। हजरत खुबैब यूं लटके हुए हैं। इस आलम में उस जालिम ने आजमाना चाहा, हजरत खुबैब के ईमान को आजमाना चाहा, खुबैब की इश्क मुस्तफ़ा की रमक को आजमाना चाहा, खुबैब के दिल में इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी को कि बुझी है या भी नहीं बुझी, और कहते हैं खुबैब क्या ख्याल है, मरने लगे हो, दुनिया से जाने लगे हो? हाँ जाने लगा हूं। जान निकलने लगी है? हाँ निकलने लगी है। क्या ख्याल है अगर तुझे यहाँ से उतार दिया जाए और तेरी जगह तेरे नबी को, तेरे महबूब को लाके खड़ा कर दिया जाए, क्या ख्याल है? खुश हो जाओगे? वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी अभी गई के गई, सारा वजूद लहूलुहान है, वो तड़प के कहता है, पिपरे हुए शेर की तरह गरज के कहता है, कुत्ते बकवास न कर, मेरे जैसे लाखों मोहम्मद के चौथे पे करवा। जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, जी जी जी, जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी तन मन धन कुर्बान किया। जिन्होंने मेरे आका को नजदीक से देखा, बोलिए 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 बोलिए, उन्होंने भी मेरे आका के तन मन धन कुर्बान कर दिया। और जिन्होंने नजदीक से देखा, बैठे उन पत्नियों में क्या करने लगा। जिन्होंने नजदीक से देखा, उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ मेरी एक बात सुनिए, ये जो आप मजहब इस्लाम पर हो, इस्लामी है ना मजहब, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि औखी गल जितनी भी आए ज़हन में मैं उसे साइड पे रख दूं आपकी वजह से, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों पे आ गई मैं कोशिश करूंगा सोखा करके उसके बाद आपके हवाले करूं। ये जो आप इस्लाम पे हो, इस्लाम पे हो, मजहब इस्लाम है, ये एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ कि हमने इसे मजहब बनाया, अल्लाह ने इसे दीन कहा है। अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहि इस्लाम, इस्लाम दीन है। इस्लाम क्या? और उनकी आंख खुल गई, तो मैं आपसे इजाजत लेने लगा था कि दुआ करा लेती। ये तो एक हादसा है कि हमने इसे मजहब कह दिया। अल्लाह फरमाते हैं इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, इस्लाम दीन है। क्या है? ये मजहब और दीन पता है क्या फर्क है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
کوشش کروں گا کہ اوکھی گل نہ ہو، سوکھی کر کے کروں گا، لیکن آپ کی توجہ ہوئی تو بہت سوکھی ہو جائے گی، توجہ نہ ہوئی تو سوکھی بھی اوکھی ہو جاتی ہے۔ آپ اسلام میں ہیں نا کہ نہیں ہے؟ ابھی انشاءاللہ فجر کی اذان کی آواز آئے گی کچھ گھنٹوں کے بعد، 2-4 گھنٹوں کے بعد۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ جنہیں پڑھنی ہے وہ بولو، کیا پڑھیں گے؟ جی نماز۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ روزے رکھیں گے۔ پیسے آ جائیں آپ کے پاس بہت سارے، اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ یار میں تھوڑے واسطے دعا کر رہا ہوں، اپنے واسطے کنجوسی۔ اللہ آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے، اللہ کرے کچھ عرصے بعد آپ کروڑوں پتی ہو جائیں۔ کہ میں جب آپ کے پاس مال آ جائے گا، وہ پھر 1 سال آپ کے پاس موجود رہے گا، پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پھر آپ کے پاس اللہ کرے اور مال آ جائے، آپ کی فیکٹریاں لگ جائیں، پھر آپ حج پر۔ جی یہ تقاضے ہیں نا، یہ جتنے تقاضے ہیں نا، تقاضے یہ اسلام کے ہی تقاضے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا تھا تب تو صرف کلمہ پڑھا تھا، لیکن وہ نماز کا پڑھنا اسی کلمے کے اندر ہے، روزے کا رکھنا اسی کلمے کے اندر ہے، زکوٰۃ کا اس وقت اقرار نہیں کیا تھا کہ زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی اس کے اندر ہے، حج کا کرنا بھی اس کے اندر ہے۔ یہ سارے تقاضے اسلام کے ہیں۔ اسی طرح سچ بولنا، حلال کھانا، کلمے کے بولیے کلمے کے، اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنا، معاملات میں، لین دین میں سچ، یہ کیا ہے؟ یہ سارا دین ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے صرف مسجد تک محدود کر دیا، ہم نے اسے صرف نماز روزے تک کیا کر دیا؟ یہ سارا دین جو آپ تک پہنچا ہے نا، یہ انہوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے نیڑے بیٹھ کے حضور کو دیکھا۔ محبت سے جا رہا، وہ نیڑے نہ بیٹھتے، حضور انہیں حکم نہ دیتے کہ جاؤ پھیل جاؤ، تو آج آپ کے چہروں پہ داڑیاں نہ ہوتی، آپ اسلام والے نہ ہوتے، آج آپ کے سروں پر پگڑیاں نہ ہوتی۔ یہ صحابہ کی محنت ہے جنہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے، پھر آپ تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دو، آپ تک اسلام کی سند ہی نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت کا حسن صحابہ ہیں، نبوت کی تعلیم صحابہ ہیں، نبوت کا فیض صحابہ ہیں، نبوت کی تربیت صحابہ ہیں۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، حسن حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مدین صحابہ۔ یہ دین انہوں نے پہنچایا، یہ دین کس نے پہنچایا؟ یہاں پر ایک جملہ ادھورا نہ میں چھوڑوں اور نہ آپ کسی کے منفی پروپیگنڈے میں آئیں۔ جس طرح صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا۔ جس طرح صحابہ کی محنت اسی طرح اہل بیت کی محنت۔ وہ جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ ہیں۔ حضرت حسین صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسن صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت علی صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں یا نہیں؟ حضور کی بیویاں صحابیہ ہیں یا نہیں؟ حضور کے داماد صحابی ہیں یا نہیں؟ حضور کے سسر صحابی ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے۔ بندہ ہوتا ہے نا، ایک اس کا میکہ ہوتا ہے، ایک سسرال ہوتا ہے۔
کہ اپڑ نہ جاوے سسرال میں ویسے گالی کرنے لگا. ایک میکا ہوتا ہے، ایک سسرال ہوتا ہے. آپ کو اپنے سسرال سے احترام، محبت، ادب کا ہے نا رشتہ؟ اچھا ہوں بولتے نہیں پہ بھی کدھر مرید نہیں کہہ رہے ہے یا نہیں ہے؟ سسرالیوں سے ہوتا ہے نا محبت کا، اور اپنے میکے والوں سے وہ تو آپ کی اصل ہے نا، وہیں سے آپ چلے ہیں. میکے سے بھی محبت، سسرال سے بھی. ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں حضور کے میکے سے بھی محبت ہے، حضور کے سسرال سے بھی محبت. ہمیں حضور کے آل بیت سے بھی محبت ہے، حضور کے یاروں سے بھی محبت ہے. حضور کا یارانہ بھی ہمارا ایمان ہے، حضور کا گھرانہ بھی. حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمان بدلے، شاکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے میں منیا، حسین لڑدا شمر دے نالے تو بھی من. حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اے گتشنتی درولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک، علی دا سارا گھرانہ پاک، علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ. جڑا میری گل نال نہیں بول رہے اللہ کرے وہ گھر جاوے وہ کوئی نہ بولے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ. میں مسافر ہاں، تہجد دا ٹائم ہے تو کسی ٹائم قبولیت دا بھی وقت ہوتا ہے، دھیان رکھیو. جڑا نہیں بول رہے اللہ کرے گھر جاوے وہ کوئی نہ بولے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ، نبی دا سارا گھرانہ. عجیب تماشا نہیں لگے یا جڑا ساریاں نو مننے انہوں کہنے نے منکر ہے، جڑا کچھ نو مننے کچھ نو چھڑ دے، کچھ نو مننے کچھ نو چھڑ دے کہنے نے مومن ہے. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. جڑا کچھ نو مننے کچھ نو چھڑ دے، کچھ نو مننے ایک بیٹی نو مننے تینہ نو چھڑ دے، ایک داماد مننے باقی چھڑ دے، ایک حضور دی بیوی مننے باقی چھڑ دے، چار صحابہ نو مننے باقیاں نو وہ کہنے نے مومن ہے. تے جڑا ساریاں نو مننے وہ کہنے منکر انہوں کہی دے جڑا ساریاں نو مننے. بولو بھی صحیح. سبحان. ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کو ماننے کی جو وجہ ہے وہ حضور کی ذات ہے. صحابہ کو مانتے ہیں کہ نسبت حضور سے، ازواج کو مانتے ہیں کہ نسبت حضور سے، آل بیت کو مانتے ہیں کہ نسبت حضور سے. اور یہ جو تو نے منفی پروپیگنڈا کر رکھا ہے نا کہ صحابہ اور آل بیت آپس میں بڑے دشمن تھے، سن ایک بات اور آخری بات، صحابہ اور آل بیت آپس میں دشمن نہیں تھے. میں کوئی عجیب بات کی تھی، حیران ہو گئے ہو زیادہ. صحابہ اور آل بیت آپس میں دشمن نہیں تھے. اب توجہ سے سننا. حضرت عمر کی خواہش ہوتی تھی کہ میں حسین کو پہلے سلام کروں، اور حضرت حسین اس قدر اس بات سے عجیب ان کی کیفیت ہوگی کہ ہر دفعہ عمر پہلے سلام کرتے، کبھی تو میں بھی کروں، کبھی تو میں بھی پہلے سلام کروں. ایک دن جو حضرت حسین نے دیکھا کہ دور سے عمر آ رہے ہیں، عثمانی صاحب دور سے عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حسین ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا اور آج میں پہل کروں گا، آج میں پہلے سلام کر لوں گا. ستون تو سمجھتے ہیں نا. اچھا اوہی ہو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی. پلر، ستون، ہم پنجابی میں کہتے ہیں تھم، تھمبا.
یہ جیسے بنے ہوئے ہیں یہ عیدگاہ ہے یا جنازہ گاہ ہے؟ عیدگاہ کے یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین اس کے پیچھے چھپ گئے، دور سے دیکھا نا جناب عمر آ رہے ہیں، ہر دفعہ عمر پہلے سلام کر لیتے، آج میں پہلے کروں گا۔ حضرت حسین ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے نا، ابھی حضرت حسین باہر نہیں نکلے، حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین باہر نکلے، سلام کا جواب دیا، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ہائے یقین جانے سونے کے پانی سے اس جملے کو لکھو نا تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنا لطف آیا مجھے پڑھ کر۔ حضرت حسین باہر نکلے، سلام کا جواب دیا، پوچھا عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں تو چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے جلا جی والو، اس جملے کے ساتھ جو بھی سلوک کرو، میں راضی ہوں آپ سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی۔ شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی والی ہے۔ تیری خوشبو نے بتایا مجھے کہ یہاں حسین ہے۔ انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ ان میں نفرتیں تھیں۔ اگر ان میں نفرتیں ہوتی، اگر حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا ہوتا، اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا ہوتا، تو کیا علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہو کہ اسی علی نے اسی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں دے دی؟ آپ بھی اپنے دشمن کو بیٹیوں کے رشتے دیا کرتے ہو، علی کو اتنا بزدل جانتے ہو۔ یہ محض جھوٹی اور جھوٹی باتیں سنا سنا کر قوم کا بیڑا غرق کیا اور فساد پھیلایا۔ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں، اور یاد رکھیے ان دونوں کی محنتوں سے آج آپ مسلمان ہیں، ان دونوں کی محنتوں سے آج آپ مومن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔